اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب صدق اللہ ورسولہ۔ معزز ناظرین کرام، اللہ جل جلالہ کی ذات اور صفات کے متعلق عقائد اسلامیہ کا سلسلہ جاری ہے۔ بعض مسائل علمی مسائل ہیں، علم کے ساتھ ان کا تعلق ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ ہم آسان طریقے سے آپ لوگوں تک وہ علمی گفتگو پہنچائیں۔ توجہ کی ضرورت ہے، توجہ سے سننے کی، لکھنے کی، پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم اللہ جل جلالہ کی ذات و صفات کے متعلق ایک اور عقیدہ پڑھتے ہیں۔ وہ ہے بڑا مشہور عقیدہ ہے قضاء و قدر کا، تقدیر کا۔ چونکہ یہ بھی علمی گفتگو کے ساتھ وابستہ مسئلہ ہے، اور بڑے لوگ تقدیر کے متعلق الٹی پلٹی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں۔ امید ہے اس مختصر درس میں وضاحت کی کوشش کروں گا، اور کوشش ہوگی کہ آپ تک صحیح معنوں میں یہ عقیدہ میں پہنچا سکوں۔ تقدیر کے متعلق عقیدہ یہ ہے کہ ہر بھلائی برائی اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کے موافق مقدر فرما دی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جیسا ہونے والا تھا اور جو جیسے کرنے والا تھا اپنے علم سے جانا اور وہی لکھ لیا۔ اپنے علم سے اللہ نے جانا اور وہی لکھ لیا۔ ایسا ہرگز نہیں کہ جیسے اس نے لکھ دیا ویسے ہم کو کرنا پڑتا ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھ لیا۔ یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں کہ بھئی تقدیر کا یہ معنی ہے جیسے اس نے لکھا ہے ویسے ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ایسا کہنا چاہیے جیسا ہم کرنے والے تھے ویسے اس نے لکھا ہے۔ جیسے اس کی ایک مثال سنیں۔ مثال کے طور پہ زید ہے۔ اب اللہ پاک زید کے متعلق جانتا تھا۔ پہلے میں عرض کر چکا ہوں، چیزیں بدلتی رہتی ہیں، اللہ کا علم بدلتا نہیں، وہ ازلی ہے، قدیم ہے۔ اللہ پاک زید کے متعلق جانتا تھا کہ بھئی زید نے پیدا ہونا ہے، اور زید مثلا برائی کرنے والا تھا، تو زید کے ذمے اللہ پاک نے برائی لکھی۔ یعنی معلوم کے درجے میں اس طرح تھا تو اللہ پاک کا اسی طرح علم ہوا اور اسی طرح قضاء و قدر کی۔ اگر زید بلائی کرنے والا ہوتا تو اس کے لیے بلائی لکھتا۔ تو گویا کہ مقصد یہ ہے کہ اس کے علم یا اس کے لکھ دینے سے کسی کو مجبور نہیں کیا اللہ پاک نے۔ تو اس عقیدے کو ہمارے فقہ کی کتابوں نے، عقائد کی کتابوں نے ذکر کیا ہے۔ فقہ اکبر میں کیا ہے سنیں، الفقہ الاکبر میں وَكَانَ اللَّهُ تَعَالَى عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا۔ فقہ اکبر میں دیکھیں کیا، وَكَانَ اللَّهُ عَالِمًا فِي الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا، چیزوں کے ہونے سے پہلے اللہ پاک ان اشیاء پہ ازل میں بھی عالم تھا۔ تو جب ازل میں عالم تھا تو چیزوں کے متعلق کہ یہ چیز اپنی اختیار سے بندے نے کرنی ہے، تو اسی کی چیزیں جو قدر عالم ازل میں وہ جانتا تھا۔ وَهُوَ الَّذِي قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا، اسی چیز کی قدر و قضا کی، اسی چیز کو تقدیر کا حصہ بنایا۔ اسی طرح خطابی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے،
وقد يحسب كثير من الناس أن معنى القضاء والقدر إجبار الله سبحانه العبد وقهره على ما قدره وقضاه ليس الأمر كما يتوهمونه۔ بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں قضاء و قدر کا یہ معنی ہے اجبار اللہ سبحانہ العبد وقہرہ علی ما قدرہ وقضاہ، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ پاک نے بندوں کو مجبور کیا ہوا ہے کہ پہلے اللہ پاک نے اس طرح لکھ لیا اور اب بندے کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، یہ تو مجبور کرنا ہے، یہ تو قہر ہے۔ اللہ پاک بندے کو مجبور نہیں کرتا، بلکہ فرمائی یہ لوگوں کا ایک وہم ہے۔ فرمائی انما معناہ الاخبار عن تقدم علم اللہ سبحانہ وتعالی بما یکون من اقتصاب العبد وصدورها عن تقدیر منہ۔ ہاں، فرمایا کہ اللہ پاک ان بندوں کے متعلق پہلے سے جانتا تھا کہ بھئی فلانے بندے نے اپنی اختیار سے یہ اچھائی یہ برائی کرنی ہے، تو اللہ پاک نے اپنے علم ازلی کی وجہ سے ان معلومات کے مطابق لکھائی کر دی، اور اسی کو تقدیر کہا جاتا ہے۔ تو پھر خلاصے کے طور پر وہی جملہ پھر دوہرا رہا ہوں، جیسے اس نے لکھا ویسا ہم کو کرنا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ جیسا ہم کرنے والے تھے ویسا اس نے لکھا۔ تو یہ تقدیر کے متعلق عقیدہ ہے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ مَجُوسٌ وَمَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا قَدْرَ، رواہ ابو داؤد۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر امت کے لیے مجوس ہے، اور اس امت کے لیے مجوس وہ لوگ ہیں جو قدر کو نہیں مانتے۔ تو یہ قدر کے متعلق اجمالی عقیدہ ہے، خود توجہ سے سنیں، انشاءاللہ آگے تفصیل پھر کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمد۔